الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم عزیز دوستوں، بزرگوں اور دینی بھائیوں، جو آیت تلاوت کی گئی ہے، پڑھی گئی ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بہت سی دعائیں کی ہیں۔ ان کی دعا، ان کی عبادت، ان کی آزمائشیں، ان کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں الگ الگ سوروں کے اندر، الگ الگ پاروں کے اندر، الگ الگ آیتوں میں، الگ الگ انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو خاص کر ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے وہ ہے اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا، یعنی مکۃ المکرمہ کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ اس کو امن و سلامتی والا شہر بنا دے، پیسفل شہر بنا دے اس کو۔ تو دیکھیے ان کی دعا کا اثر آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکۃ المکرمہ میں کوئی وہاں پر جھگڑے، فساد اور ادھر ادھر، یعنی جو دوسرے ملکوں میں چلتے ہیں وہ سب وہاں پر نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ اس کو امن والا شہر بنا دے۔
جبکہ وہ شہر ایسا ہے کہ اس میں ہر شہر سے لوگ جاتے ہیں، ہر شہر کے لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں مکۃ المکرمہ. تو ہر شہر کے لوگ جب پہنچ رہے ہوں تو ہر شہر کا مزاج وہاں ہونا چاہیے، لیکن ویسا نہیں ہوتا وہاں پر. اس کو اللہ تعالیٰ نے امن اور شانتی اور پیسفل بنایا ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام یعنی لاکھوں کروڑوں لوگ حج کرنے، عمرہ کرنے، الگ الگ طریقے سے دیکھنے کے لیے، زیارت کے لیے الگ الگ عنوان سے جو ہے مکۃ المکرمہ پہنچتے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی فساد نہیں ہوتا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. رب اجعل ھذا البلد آمنا، یہ دعا ان کی قبول ہو گئی. یعنی انہوں نے جو دعا قبول کرے اللہ سے، وہ دعا قبول ہو گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ڈیمانڈس کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ڈیمانڈ کو بھی پورا کیا. جو دعا کیے انہوں قبول ہوئی. بیٹے کی دعا کیے تھے، اولاد کی دعا کیے تھے، اللہ نے اولاد دے دی. اور یہ جو دعا کیے ہیں کہ مکے کو امن والا شہر بنا دے، وہ دعا بھی قبول ہو گئی. اور آگے فرماتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ، اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائیے، بتوں کی عبادت سے بچائیے، شرک کی گندگی سے حفاظت فرمائیے. یعنی شرک کے انٹر نہیں ہونا ہمارے فیملی میں، نہ میں شرک کرنے والا بنوں اور نہ میری اولاد شرک کرنے والی بنے. شرک پسند نہیں ہے. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، آپ اس میں اندازہ لگا سکتے ہیں کیا پیغمبر شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ پیغمبر تو سلیکٹڈ پرسن ہے، چنندہ، اللہ تعالیٰ چنتے ہیں لوگوں میں سے. پھر بھی ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے بتوں کی پرستش سے حفاظت فرما، شرک سے حفاظت فرما. جبکہ 100% یقین ہے کہ نبی شرک تو نہیں کر سکتا. شرک تو دور کی بات ہے، چھوٹی گناہ بھی نبی نہیں کر سکتا، معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے معصوم. اگر کوئی ذات ہے تو وہ پیغمبروں کی ذات ہے. تو پیغمبر جب چھوٹے گناہ نہیں کرتے تو شرک جیسا بڑا گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے پناہ مانگی ہے، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچائیے، بت پرستی سے بچائیے، بتوں کی گندگی سے مجھے حفاظت فرما، میری اولاد کی بھی حفاظت فرما. تو حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اس دعا سے ہم جیسے لوگوں کو سبق ہے. ہم جو ہے بت پرستی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، ہماری اولاد بت پرستی میں مبتلا ہو سکتی ہے، شرک میں ڈوب سکتے ہیں. اس لیے جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر کے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ تم جو ہے بت پرستی سے اللہ سے پناہ مانگو اور اپنی اولاد کے لیے بھی اللہ سے پناہ مانگو کہ وہ شرک کرنے والے نہ ہو. تو شرک
الگ الگ طریقے سے، یعنی اس کی قسمیں ہیں، الگ الگ ویرائٹیز ہے شرک کے، سم ویرائٹیز، بہت سارے ویرائٹیز ہیں. کسی ایک کام کو کرے تو بھی شرک ہو جاتا اس سے. کوئی ایک اگر کام اختیار کیا وہ ایمان، آؤٹ آف ایمان ہو جاتا، مشرک ہو جاتا، شرک میں مبتلا ہو جاتا، ایمان نکل جاتا اس کے دل سے. تو شرک کی بہت ساری شکلیں ہیں جو دن رات ہم دیکھتے رہتے ہیں. اسی میں سے ایک شرک کا عمل ہے یوگا. یوگا جو انٹرنیشنل ڈے کے طور پر 21 جون کو منایا جاتا ہے. 21، آج 20 ہے، کل 21. یوگا ڈے بول کو انٹرنیشنل ڈے کے طور پر اس کو یعنی عالمی یوم یوگا، یوگا کا عالمی دن، اس کو اقوام، بین الاقوام سے اس کو منظور کرایا گیا اور اس کو 199 ملکوں میں اس کو پاس کرایا گیا، یعنی یوگا ڈے کے طور پر مناؤ اس کو. تو یہ جو یوگا ہے یہ ایک خاص مذہب والوں کا عمل ہے. یہ ایک خاص مذہب والوں کا عمل ہے، خاص مذہب سے اس کا تعلق ہے. خاص مذہب کے لوگ اس کو کرتے تھے، لیکن اس کو جو ہے اس کے فائدے ایسے بتا دیے کہ لوگ، عام لوگوں کو بھی جو ہے اس کی پبلسٹی کی گئی اور اس کو جو ہے سب کے لیے اچھا ہے بول کو اس کو گویا کہ سب کے لیے اس کی پبلسٹی کی گئی، سب کو اس کو جو ہے اس کی دعوت دی گئی. تو مختلف جگہ لوگ کر رہے ہیں، اس کو منا رہے ہیں. تو یہ جو یوگا ہے یہ مٹھ کے اندر بیٹھے ہوئے سادھو سنت لوگ کرتے تھے. مٹھ کے اندر بیٹھے ہوئے سادھو سنت لوگ اور ان کے جو گرو ہوتے ہیں وہ کرتے تھے اور اپنے لوگوں کو کراتے تھے. اور شری کرشن نے ارجن کو یوگا کرنے کا حکم دیا، بھگوت گیتا کے اندر ہے یہ. تو یہ ان کا اپنا مذہبی عمل ہے، اسلام کا عمل نہیں ہے. اور اس کے اندر جو یعنی وہ کرتے وقت، وہ یوگا کرتے وقت کچھ چیزیں لازم ہیں. وہ کیا ہے کہ اس میں جو ہے ران کھلا رہے اور سینہ کھلا رہے اور ٹائٹ کپڑے اس میں پہنا جائے. اور افضل یہ ہے کہ یوگا جو ہے ننگا ہو کر کیا جائے. تو آپ بتائیے یہ شریعت کے مطابق ہے؟ ننگا ہو کو کرے تو یوگا بہت اچھا ہو. اور اس کے اندر جو ہے وہ سورج کے سامنے ہاتھ جوڑا جاتا ہے، سوریہ نمسکار بھی ہوتا ہے اور اس میں شلوک بھی پڑھے جاتے ہیں. اس کے اندر شلوک وغیرہ پڑھے جاتے ہیں اور اس کے اندر شرک ہے، یعنی اے سورج میں تمہارے سامنے جھک جاتا ہوں، ہاتھوں کو اس میں جوڑا جاتا ہے. اور اس میں عجیب عجیب حرکتیں کی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی جانوروں جیسی حرکتیں اس میں کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اس کا کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ ورزش کے طور پر ہو. یعنی میں جو ہے
ورزش کے طور پر کروں گا اس کو، میں شلوک نہیں پڑھوں گا، میں پورے کپڑے پہن، لیکن اس میں جو چیزیں ہیں لازمی طور پر اگر ورزش کے طور پر بھی یہ کرنے لگ جائے گا تو آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں کرنے لگے گا. جب یوگا کرنے لگے گا تو پھر کپڑے بھی اس کے بدلیں گے، پھر شلوک بھی آ جائیں گے، صرف سب چیزیں کرنے والا بن جائے گا. آہستہ آہستہ جو ہے اس کی عظمت اس کے دل میں بیٹھتے جائے گی. اس لیے جو ہے جیسے وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، شراب کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے اندر جو ہے نقصان جو ہے وہ زیادہ ہے، فائدہ کم ہے. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، شراب میں فائدہ بھی ہے، وقتی طور پہ آدمی ریلیکس ہوتا ہے، وہ ٹینشن وقتی طور پہ اس کا دور ہوتا ہے، لیکن جب وہ نشہ اتر جاتا ہے تو پھر ٹینشن ریٹرن آ جاتا. وقتی طور پر فائدہ ہے لیکن وہ مستقل فائدہ اس کو نہیں دے رہا، یعنی نقصان ہے، فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے. تو جیسے اس کے اندر شراب کے اندر نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے، ایسے جو ہے وقتی طور پر وہ ورزش تو ہے، ایکسرسائز تو ہے، لیکن اس میں نقصان زیادہ ہے. لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ورزش کے طور پر نماز دیا ہے، بہترین عبادت ہے، ہمارے پاس الٹرنیٹ موجود ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر جو ہے یوگا کے اندر روح اور جسم کو ایک ساتھ جوڑا جاتا ہے، یعنی دونوں جو ہے ایک ساتھ مل جائے، اسی کو یوگا کہتے ہیں. تو نماز میں تو الحمدللہ وہ چیز موجود ہے ہمارے پاس، نماز بہترین یوگا ہے، لیکن اس کے فائدے ہمارے کو معلوم نہیں ہیں. نماز کے بینیفٹس، میڈیکل بینیفٹس بھی لوگوں نے آج کل جو ہے سائنٹسٹ اور ڈاکٹرس نے ریسرچ کر کے بتایا ہے کہ نماز میں کتنے فائدے ہیں. اب جو لوگ ان سے واقف نہیں ہوتے وہ کیا کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے لیکن صبح صبح یوگا کرنے جائیں گے، یوگا کلاس اٹینڈ کریں گے. صبح فجر کی نماز میں اٹینڈ نہیں ہوں گے لیکن وہاں پیسے دے کے یوگا کلاس میں اٹینڈ ہوں گے. اکثر لوگ تو نہیں جاتے لیکن کوئی ایسے بھی ہوتا ہے، اس کے سامنے اس کے فائدے جو ہے اتنا بتائے گئے کہ وہ جو ہے اس کو کرنے والا بن گیا. تو ایک ابھی رام ایک ہندو ہے، ابھی رام اس کا نام، وہ ایک ریسرچر ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ اس نے جو ہے ریسرچ کیا اور ریسرچ کر کے کہا کہ عرب کے اندر پاگل خانے نہیں ہے، نہیں کے برابر، کہاں تو ایک آدھ ہوں گے، وہ بھی ایک کنٹری میں نہیں، یعنی پورے کنٹری والوں کے لیے ایک ہوگا شاید. اور یہاں دوسرے کنٹریوں کے اندر پاگل خانے بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے ریسرچ کیا تو اس نے کہا ریسرچ کرنے کے بعد چونکہ عرب جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کی وجہ سے آدمی کئی مرتبہ سجدہ کرتا ہے، ایک نماز میں کئی مرتبہ سجدہ کرتا ہے، تو سجدہ کرنے کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ اس کے دماغ کو اچھی طرح ہونے لگتا ہے، جس کی وجہ سے جو مینٹل دماغ کی جو بیماریاں ہیں ان کو آتی ہی نہیں. عرب والے زیادہ نماز پڑھتے ہیں اس لیے جو ہے بلڈ سرکولیشن ان کا دماغ کو اچھی طرح ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ان کو دماغ کی بیماریاں پاگل پن ان کو پہنچتا ہے، اس لیے وہاں ہاسپٹل ہی نہیں ہے. کون بول رہا ہے؟ ہندو آدمی بول رہا ہے. اس کو کیا ضرورت ہے بھائی نماز کے بارے میں ریسرچ کرنے کی؟ اسے کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو چاہیے کہ یوگا کے فضائل بیان کرے، اس کو تو چاہیے کہ جو ہے اپنے مذہب کی جو ہے چیزوں کو پروموٹ کرے،
ہائی لائٹ کرے، لیکن وہ اسلام کا ایک عمل نماز کے بارے میں بتا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ گویا کہ غیروں کے ذریعے سے ہم کو احساس دلا رہے ہیں کہ دیکھو نماز کتنی بڑی دولت ہے، اس کے جو ہے کتنا فائدے ہیں. تو نماز ایک تو عبادت ہے، پلس کیا ہے، ایکسرسائز بھی ہے، ورزش. اور آدمی جو ہے نا، آدمی کے لیے اس کے باڈی مومنٹ، باڈی فٹنس رہنا، آدمی ہیلدی رہنا، آدمی فٹنس رہنا بولے تو مومنٹ ہوتے رہنا باڈی میں. باڈی میں کیا ہونا، مومنٹس ہوتے رہنا. باڈی حرکت میں رہے تو اس نے آدمی ہیلدی رہتا. تو نماز کے اندر جو ہے سارے پارٹس، آل پارٹس جو ہے مومنٹ میں رہتے ہیں. ہاتھ بھی ہلتے ہیں اور گردن بھی ہلتا ہے، ادھر گڑگے، پیر، سارے مومنٹس جو ہے نماز میں، کمر ہے، ساری جو ہے سب پورا باڈی جو ہے حرکت میں آ جاتی ہے. ایسی ورزش اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے کہ اگر ہم اس کو پابندی سے، اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ جو شخص نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت کی دولت عطا فرماتے ہیں. نماز میں صحت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سنا ہے بہرحال کہ پیٹ میں درد ہوا، اللہ کے نبی کیا بولے، اٹھو نماز پڑھو. یہ کوئی بات ہے؟ ہمیں پیٹ درد ہوا تو کیا بولتے ہیں، وہ ہاسپٹل میں جاؤ، وہاں وہ دوا لو، یہ اچھا ڈاکٹر اچھا ہے، وہ اسکین کراؤ، یہاں لیب میں جاؤ، وہ. لیکن وہاں اللہ کے نبی کیا بول رہے ہیں، اٹھو نماز پڑھو. کیا کنیکشن ہے اس میں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز میں شفا ہے. نماز میں کیا ہے، شفا. نماز اینٹی بایوٹک ہے، ہر بیماری سے شفا ہے، لیکن یقین ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک حدیث آپ نے سنا ہوگا کہ جو روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے، روح قبض کرنے والا فرشتہ، وہ روح قبض کرنے سے پہلے مسجد کو آ کے انکوائری لیتا ہے. مسجد کو آ کے کیا کرتا، انکوائری لیتا کہ فلاں آدمی جو ہے مسجد کو آتا تھا، نہیں آتا تھا. مسجد گواہی دیتی ہے کہ وہ نہیں آتا تھا، تو پھر وہ فرشتہ جا کر کے اس کی روح بہت سختی سے نکالتے ہیں. اور مسجد یہ گواہی دیتی ہے کہ فلاں بندہ مسجد کو آتا تھا، تو اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا جاتا ہے، روح کو آسانی سے اس کا نکالا جاتا ہے. تو مسجد میں آنے کا فائدہ ہے، نماز پڑھنے کا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی اور اسلامی اعمال کی پابندی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.